وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عزیز، مہمانان عالی وقار، سب سے پہلے ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں حمد و شکر کے کلمات پیش کرتے ہیں، جس نے ہمیں آج کے اس عظیم الشان تاریخی، دینی، علمی، نورانی، روحانی، عرفانی اجلاس میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور بندہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے. حضرت محتمیم صاحب زیدہ مجدہم اور ان کے رفیق و معاون خاص حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے اس حقیر کو اس قابل سمجھا کہ آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. ورنہ سچی بات تو یہ ہے، من آنم کے من دانم، یا بقول شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ، جمال ہم نشی در من اثر کرد ورنہ ہما خاکم کے ہستن. اسی طرح دارالعلوم کی محبت میں دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ابنائے قدیم علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی آمد کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور مدرسے کی ہر نوع ترقی کا ذریعہ بنائے. میں حیران تھا کہ آج کے اس اجلاس میں کس موضوع پر گفتگو کروں، لیکن صبح سویرے جب ہماری کار اس دارالعلوم کے احاطے میں داخل ہوئی، داخل ہوتے ہی ہماری نظر پڑی دارالعلوم کے نام پر جو ایک دیوار پر نقش کیا ہوا ہے، دارالعلوم حمیدیہ تعلیم القرآن والسنہ. تو مجھے آج کا موضوع مل گیا قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی اہمیت، اس کے حقوق، جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں.
سب سے پہلے ذہن میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو اللہ کی مخلوق قرار دیا، حالانکہ مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ اور اس فتنے کو برپا کرنے والا قاضی احمد بن ابو داؤد تھا، جس نے خلیفہ مامون رشید کے کان بھرے اور اسے پٹی پڑھائی تھی۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، یہ یہودیوں کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اور اس نے یہ عقیدہ سیکھا تھا بشر مدلسی سے، اس نے جہم بن صفوان سے، اس نے جعد بن درہم سے، اور اس نے ربان بن سمعان سے، اور اس نے لبید بن اعصم کے بھانجے طالوت سے۔ اور لبید بن اعصم وہ بدبخت یہودی ہے جس نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اس کا بھانجا ہے طالوت۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ گھڑنے والا وہی تھا کہ وہ تورات کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تھا بلکہ اللہ کی مخلوق قرار دیتا تھا۔ خلیفہ مامون رشید نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کروایا اور حاکموں کی جانب لکھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور جو نہ مانے اسے قید کیا جائے۔ اس فتنے پر بہت سے علماء نے آواز اٹھائی، لیکن سر فہرست نام ہے تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے متعلق صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور ان بدعتیوں کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے سے ہوگا۔ چنانچہ جب حدیث و فقہ کے یہ مشہور امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تو مجمع اتنا کثیر تھا گویا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ خلیفہ وقت نے اس جگہ کی پیمائش کی جس جگہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی تو اندازہ یہ نکلا کہ تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ خیر یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور قصہ سن لیں۔ ایران کے ایک بادشاہ کی زبان سے مصرع نکل گیا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، چت کبرا موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس نے دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ اپنے علاقے کے نامور شعراء کو بلایا اور کہا کہ اس مصرے پر دوسرا مصرع لگا کر شعر کی تکمیل کرو، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ ہندوستان میں یہ مصرع بھیجا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے مشہور شعراء کو بلایا، یہ مصرع پیش کیا کہ ایران کے بادشاہ کی جانب سے یہ مصرع آیا ہے،
اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کیا جائے، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ بادشاہ اداس چہرے کے ساتھ چہرے پر غمی لیے ہوئے گھر آتا ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے ابا جان چہرے پر اداسی کیوں، غمی کیوں چھائی ہے؟ باپ نے جواب دیا، بیٹی نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گئی، درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود۔ کہ چت کبرا موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن حسین کی آنکھ سے نکلا ہوا سرما ملا ہوا آنسو چت کبرے موتی جیسا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، شعر مکمل کروا کر لکھ کر ایران بھیج دیا۔ ایران کا شاعر فرط مسرت میں جھوم اٹھا اور اس نے یہ اعلان کیا، یہ پیغام بھیجا کہ اس شاعر کو ہمارے یہاں بھیجا جائے، ہم اس کا اعزاز و اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام جب اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو پہنچا تو ایک اور پریشانی کہ پردہ نشین بیٹی کو کیسے بھیجا جائے۔ پھر اداس چہرے کے ساتھ آئے، بیٹی پوچھتی ہے ابا جان کیا بات ہے؟ باپ نے وجہ بتلائی، بیٹی نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ایک شعر دیتی ہوں یہ لکھ کر بھیج دو۔ کیا تھا وہ شعر؟ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے میل دارت دیدن مرا در سخن بیند مرا۔ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں جیسے خوشبو پنکھڑیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے میرے کلام میں میرے اشعار میں دیکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میں نے ایک بات آپ کو بتائی، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے کلام میں چھپا ہوا ہے، جو میرے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کے کلام میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ کیسا عالی شان کلام ہے۔ چند سال پہلے میں ایک تقریر سن رہا تھا، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ انظر شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی۔ اس تقریر میں انہوں نے اپنے والد مرحوم کے حوالے سے ایک بات نقل کی۔ فرمایا کہ میرے والد علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ نے بہت نزول کے ساتھ اترتے ہوئے کیا ہے تاکہ ہم کچھ سمجھ سکیں، ہمارے کچھ پلے پڑے۔ اس کے باوجود چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام تو بنا کر دکھاؤ، یہ کلام اللہ نے بہت نزول کے ساتھ کیا ہے، اتر کر کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر اللہ اپنی شایان شان کلام کرتا تو پورا کلام متشابہات سے بھرا ہوتا اور کوئی ایک حرف بھی سمجھ نہ پاتا۔ مصر کے ایک جلیل القدر عالم ہیں علامہ طنطاوی، جنہوں نے جدید طرز پر قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے جواہر القرآن۔ علامہ طنطاوی جید عالم دین، ان کا ایک مرتبہ فرانس کا سفر ہوا اور وہاں بہت سے یہود عیسائی علماء سے ان کی دوستی تھی، تعلقات تھے۔ تو ایک مرتبہ ان یہودی عیسائی علماء نے علامہ سے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟
علامہ نے فرمایا اس میں شک کی کیا بات ہے؟ ہر چھوٹے بڑے مسلم کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ عیسائی یہودی علماء حیران تھے اور کہنے لگے آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ کہ جی ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ علامہ فرماتے تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تمہیں ایک جملہ دیتا ہوں، اس کی تم عربی بنا کر دکھا دو۔ ایک مختصر جملہ دے دیا، جہنم بڑی ہے، بس اتنا جملہ، اس کی عربی بناؤ۔ اب انہوں نے بہت محنت کی، کوشش کی، کسی نے بنایا جہنم وسیعۃ، کسی نے بنایا جہنم فسیحۃ، کسی نے بنایا النار وسیعۃ، کسی نے بنایا النار فسیحۃ، اور لا کر علامہ کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ نے اس کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تو بہت صحیح ہے، لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے تھی کہ تم یہ صرف جملہ نہیں بنا رہے ہو، بلکہ تم قرآن کریم کے مقابلے میں یہ جملہ بنا رہے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں لمبی مہلت دے سکتا ہوں، 1 سال کی بھی مہلت دے سکتا ہوں۔ کہا ہم نے تو اپنی ساری کوششیں صرف کر لی، اب ہم اس کے آگے کوئی نیا جملہ نہیں بنا سکتے۔ علامہ نے جواب دیا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جہنم بڑی ہے، جو عربی جملے بنائے بالکل صحیح۔ اب ذرا قرآن پاک کو دیکھے، اللہ پاک اپنے کلام مقدس میں جہنم کی وسعت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی اور کشادگی کو ایک واقعے کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن اللہ جہنم سے فرمائے گا تو بھر گئی، وہ کہے گی اور کچھ ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے واقعی اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلیے اتنا ثابت ہو گیا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے، اس کلام کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام نے، اس کتاب نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ بھی برحق، جن کاموں سے روکا وہ بھی برحق۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام لوح محفوظ میں موجود ہے اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اتارا گیا۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی نئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اور اب کوئی نئے نبی آنے والے نہیں۔ ذرا لطف ہو جائے ایک واقعہ سنا دوں۔ ہم لوگ جب جلالین شریف پڑھ رہے تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، ایک انگریز پادری نے ایک فرضی مثال بنائی، اور مثال بنا کر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ کیا مثال تھی کہ حضرت یہ بتائیے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو، راستہ بھول جائے، اس نے دور دیکھا درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے قریب میں ایک آدمی جاگ رہا ہے، تو اب یہ جو راستہ بھٹک چکا ہے کس کو راستہ پوچھے گا؟ ہم ہوتے تو یہی کہتے کہ جو سو رہا ہے سونے لو، اور جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ شاہ صاحب تھے،
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سمجھ گئے کہ یہ خبیث کس ارادے سے آیا ہے. اس کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ او مسلمانوں، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے نبی کا انتقال ہو گیا اور تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارے نبی زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو اب دین کا راستہ زندہ نبی سے پوچھا جائے گا یا اس نبی سے جن کی وفات ہو چکی ہے؟ تو شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ کہا او پادری، جو زندہ ہے وہ بھی اس انتظار میں کہ سونے والا راستہ بتائے. تو قرآن کریم کا پہلا حق کے ایمان، اس پر ایمان لانا. دوسرا حق ہے حق تلاوت، اس کی تلاوت کرنا. تلاوت کے اندر ایک تو مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا. دوسرے نمبر پر روزانہ تلاوت کرنا. میرے بھائیوں، ہم میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو فقط رمضان میں تلاوت کرتا ہے. کیا آپ حضرات آج سے ابھی سے عہد کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین تلاوت کلام سے خالی نہیں جائے گا؟ ارے انشاءاللہ میں بھی دم ہونا چاہیے. یومیہ ایک پارہ کم از کم تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ ہمارے اسلاف کے واقعات بیان کروں تو آپ کہیں گے جھوٹ بولتے، لیکن کتابوں میں لکھے ہیں. کیا وہ اللہ کے بندے تھے. ابو بکر بن عیاش کی جب وفات کا وقت قریب آیا، ان کی بہن رونے لگی. کہنے لگے بہن روتی کیوں ہے؟ مکان کے ایک کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تیرا بھائی اس گھر سے ایسے نہیں جا رہا ہے. اس نے اس کونے میں 18,000 قرآن مکمل کیا. اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کے وعظ میں ہمیشہ کثیر تعداد میں مجمع ہوتا تھا اور بے شمار لوگ توبہ کرتے تھے، لیکن یومیہ ایک قرآن مکمل کرنے کا ان کا معمول تھا. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے 3 یا 4 صدی میں ایک بندہ گزرا ہے ابن القاتب، جس کا روزانہ معمول 8 قرآن ختم کرنے کا تھا. 8 قرآن یومیہ 240 پارے. ہمارے یہاں راندیر میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں، ایک صاحب تھے بڑے میاں، انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے. تب بوڑھوں کا کام کیا ہے؟ مسجد میں پیچھے بیٹھنا بینچ پر، تو وہ بھی وہی بیٹھتے تھے. تو ہمارے نانا نے ایک مرتبہ ان سے دوستی تھی، کہا آپ کیوں ہمیشہ یہیں بیٹھتے ہو؟ کبھی اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھ لیا کرو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ان پر اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ہمارے نانا کا تو انتقال ہو گیا. ان کی وفات کے بعد ہمارے ماموں مولانا خلیل صاحب سے وہ ملے اور کہنے لگے مولانا تمہارے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی اور اتنے سال ہوئے، اس وقت سے لے کر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ایسا بنا لیا، الحمدللہ 750 قرآن مکمل کر چکا ہوں. تو قرآن کریم کا یہ دوسرا حق تلاوت. روزانہ تلاوت کی جائے، بکثرت تلاوت کی جائے. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھے اچھی آواز میں تلاوت کی جائے.
اللہ تعالیٰ کو اچھی آواز کی تلاوت پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سی حدیثیں سنائی۔ عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قرآن کو سنا تو تعریف بھی فرمائی۔ بلکہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا تم قرآن سناؤ۔ وہ کہنے لگے آقا میں سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے علاوہ سے سنوں۔ بس کیا بات تھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ نساء شروع کی، پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آقا نے فرمایا بس کیجئے، رک گئے، اور چہرے انور پر جب نگاہ پڑی تو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس طرح سے تلاوت کی جائے۔ آپ ذرا سکون سے بیٹھے، بہت دلچسپ قصہ مجھے ذہن میں آیا۔ ایک کتاب قاری صاحب ہمارے پاس آئی ہے ابھی، یہ کتاب ہے قاری صدیق صاحب فلاحی، صدر قاری فلاح دارین ترکیسر کے بیانات کی۔ اس کی پہلی جلد میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ واقعہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد کے حوالے سے انفاس العارفین میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پنجاب کے کھیری نامی گاؤں میں عبداللہ نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ یہ کم عمری میں یتیم ہو گیا۔ جب یہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، تو اس نے یہ سوچا کہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر تصوف اور سلوک کے منازل طے کرنے چاہیے۔ تو اب لوگوں کے پاس جاتا اور پوچھتا کسی شیخ کا، بزرگ کا، پیر کا مجھے حوالہ بتا دیجیے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک ویران مسجد میں ایک صوفی جی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے۔ عبداللہ تلاشتے اس بستی میں پہنچا، وہاں دیکھا ایک استاد ہے، ان کے سامنے کچھ بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے جا کر ان سے کہا میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا بیعت کرنا بڑوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا کلام سکھاتا ہوں، اگر تم چاہو تو یہاں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے استاد محترم سے حفظ کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ پھر استاد اور شاگرد میں ایسا گہرا رشتہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں۔ کبھی استاد سناتے ہیں، شاگرد سنتا ہے، کبھی شاگرد سناتا ہے، استاد سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ فجر کے بعد استاد محترم بہترین انداز میں، آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ عبداللہ سن رہا تھا، استاد محترم کی آنکھیں بند تھی، اور عبداللہ نے دیکھا کچھ حضرات ہیں جن کے چہرے نہایت نورانی اور نہایت عمدہ، صاف، پاکیزہ لباس ہے۔ ایسے لباس اور ایسے نورانی چہرے کبھی دیکھے نہیں، حیران ہے۔ اور کچھ دیر کھڑے کھڑے وہ جماعت قرآن کریم سنتی رہی۔ جاتے وقت اس جماعت کے امیر صاحب نے یہ کہا کہ اس بندے نے تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہوئے۔ استاد محترم کی تلاوت ختم ہوئی، انہوں نے آنکھ کھولی، انہیں اتنا محسوس ہوا کوئی تو تھے
پوچھنے لگے شاگرد سے کہ کون لوگ تھے؟ کہ مجھے نہیں معلوم، ابھی یہ دونوں گفتگو میں تھے تو ایک بھٹکا ہوا نوجوان وہاں آتا ہے، ان دونوں سے کہتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں؟ کہا میں علی ہوں اور مجھے معلوم ہے نبی علیہ السلام اس راستے سے گزرے ہیں۔ کل رات نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں ایک استاد اور شاگرد ہے جو اللہ کے کلام کی بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں، اور آقا نے یہ فرمایا تھا ہم کل خود سننے کے لیے چلیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہوا حق تلاوت۔ تیسرا حق ہے حق عمل۔ یہ صرف تعویذ کی اور دم کرنے کی کتاب نہیں، یہ طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر جا رہے ہیں اور آپ پیچھے دیکھتے ہیں جہاں سے راستہ بدلتا ہے، اللہ کا گھر یاد آتا ہے، اپنا وطن یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص نازل فرماتے ہیں جس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اتنی لمبی آیت لانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا بھی کہہ دیتے ان اللہ لرادک، اللہ آپ کو لوٹائیں گے۔ فرض علیک القرآن کا لفظ کیوں بڑھایا؟ کہ وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم کو فرض کیا، اس ذات کا وعدہ ہے آپ کو آپ کے وطن لوٹائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب، آپ نے اگرچہ اپنے وطن کو کھو دیا لیکن اس قرآن اور تعلیم قرآن کو آپ لازم پکڑیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا کھویا ہوا وطن ملے گا۔ اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم بھی تعلیم قرآن کو لازم پکڑیں گے تو ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام مل سکتا ہے۔ اور چوتھا حق ہے حق تعلیم و تبلیغ، قرآن سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہ قرآن کریم کا بنیادی حق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے، سکھائے اور آقا کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو۔ آقا نے قرآن سکھانے کی کیا محنت کی؟ مکہ مکرمہ میں لاک ڈاؤن لگا تھا۔ کب لگا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ کہے ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ ہاں، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا؟ مسجدیں بند ہوئی تھی، وہاں بھی مسجد حرام جانے پر پابندی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں مکتب قائم کیا، قرآن کریم کی تعلیم کا آپ نے اہتمام کیا۔ جو بھی نیا مسلمان ہوتا دار ارقم کے مکتب میں داخل کرو، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کی فضا میں اسلام کی خوشبو پھیلنے لگی اور بیعت عقبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر نامی معلم کو بھیجا۔ وہ ایک زمانے تک قرآن سیکھتے سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، صفہ نامی مدرسہ قائم ہوا جس میں کچھ بچے وہی رہتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، وہی ان کی قیام گاہ ہے۔ یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں فاتحانہ انداز میں آپ مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور لوگ
جوق در جوق، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک بہترین قاری، ان 4 قاریوں میں سے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھو، ان میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتخاب کیا کہ یہ جو حضرات نئے اسلام لائے ہیں انہیں تم بنیادی تعلیم دیتے رہو۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیش نظر تعلیم قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ اور کنز العمال کی روایت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی کیا تعلیم کی فکر کی کہ انہوں نے مکاتب قائم کیے۔ عامر بن عبداللہ خزاعی نامی استاد کو مقرر کیا، ماہانہ وظیفے مقرر کیے اور انہیں پابند بنایا کہ چاشت تک قرآن پڑھائے، پھر آرام کرے، پھر ظہر کے بعد سے عصر تک تعلیم قرآن میں مصروف رہے۔ ہمارے اکابر کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، امام ربانی علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، ایک بندے کو قرآن کریم سکھانا شروع کیا اور آپ کی رہائی کا پروانہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا آپ جا رہے ہیں، میرا قرآن تو باقی ہے۔ فرمایا نہیں جاؤں گا جب تک تیرا قرآن پورا نہیں ہو جاتا، میں جیل میں رہوں گا۔ اور احکر کے پرنانا صاحب فتاوی رحیمیہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، جن کے فتاوی پوری دنیا میں مشہور ہے، 101 سال کی عمر ہوئی۔ اگر وہ کسی دارالعلوم میں ہوتے تو 50-60 سال تک بخاری شریف پڑھاتے، کامیاب شیخ الحدیث ہوتے، لیکن آپ نے اپنی ساری زندگی 2 چیزوں کے پیچھے قربان کی ہے، ایک فتاوی اور ایک قرآن کریم صحیح طریقے پر سیکھنا سکھانا۔ حضرت نے خود اپنے گھر میں مکتب قائم کیا، مدرسہ رحیمیہ تجوید القرآن۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت قاری رشید صاحب بھی اسی مکتب میں پڑھے ہیں اور آخر بھی اسی مکتب میں پڑھا ہے، اور حضرت نے خود مجھے کئی سورتوں کی مشق کروائی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی قرآن کریم سیکھنے سکھانے میں لگا دی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا، اسے طاقوں کی زینت بنا لیا۔ اب ادب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ ہمیں نہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سیکھنے سکھانے کی توفیق ہوتی ہے۔ افسوس، سچ افسوس۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آقا فرما کر گئے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے تھام لی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت۔ اور میرے بھائیو، اخیر میں ایک بات پر زور ڈالوں گا کہ جو حضرات بڑی عمر والے ہیں وہ یہ بہانہ نہ کرے کہ اب عمر نہ رہی۔ ان کو بھی چاہیے کہ اب تک اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے بستی میں بڑوں کا مدرسہ قائم کرنے کی فکر کرے، کسی معلم کا انتظام کرے اور قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اب عمر نہ رہی۔ بہت سے حضرات بہانہ کر دیتے، اس بوڑھے چچا کے ہاتھ میں آئی فون پکڑا دو، اسمارٹ فون دے دو، دوسرے دن انسٹا پر آپ کو ریکویسٹ آئے گی۔ وہاں تو عمر کا بہانہ نہیں، فیس بک پر ریکویسٹ آ رہی ہے، تب عمر مانے نہیں ہو رہی، اور قرآن کریم سیکھنے کا نمبر آ رہا ہے تو بیٹا عمر نہ رہی۔ افسوس کی بات ہے۔
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد تھے. یہ آخر ایک واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. 9 مسلم تھے. کم عمری میں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا. پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی. انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور انہوں نے خلافت سے بھی نوازا. وہ ایک مدرسے کے محتمیم تھے لیکن حافظ نہیں تھے. والد صاحب بہت دلچسپی سے ان کا یہ قصہ سناتے تھے کہ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ میرے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ تو حافظ ہیں اور میں محتمیم ہی غیر حافظ ہوں. مجھے حفظ کرنا چاہیے. تو اپنے اہتمام سے 1 سال کی رخصت لی. دارالعلوم دیوبند آئے. حفظ کلاس میں داخلہ لیا. اب ان کے پاس پڑے ہوئے بچے کوئی پنجم میں ہے, کوئی مشکات میں ہے, کوئی افتاح میں ہے, اور استاد محترم حفظ کلاس میں. ذرا بھی شرم محسوس نہیں کی. ٹھان لی تھی کہ مجھے حافظ قرآن ہونا ہے. اللہ کی قدرت دے کے صرف 8 مہینے میں حافظ قرآن ہوئے اور پھر حافظ ہو کر اپنی ذمہ داری پر آ گئے. پھر ایک وقت آیا, اللہ اکبر, اللہ جب کسی کو نوازتا ہے, ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے. زندگی کے آخری 24 سال وہیں گزارے. والد صاحب فرماتے تھے کہ جب میں حج میں گیا میری ان سے ملاقات ہوئی. مسجد قباء کے پاس ان کا مکان تھا. وہ مجھے اپنے مکان پر لے گئے اور 24 سال وہاں عاشقانہ زندگی گزار کر وہیں ان کی روح پرواز ہوئی. مسجد نبوی میں جنازہ ہو رہا ہے, جنت البقیع میں دفن ہو رہے ہیں. ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بندہ, لیکن اللہ جب نوازنے پر آتا ہے اسلام بھی دیتا ہے, خلافت بھی دیتا ہے, حافظ قرآن بھی بناتا ہے, عاشق الہی اور عاشق نبی بھی بناتا ہے. کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں لیکن بس انہی کلمات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اخیر میں ہم پھر حضرت محتمیم صاحب کے اور تمام منتظمین کے ممنون و مشکور ہیں. آپ حضرات کے بھی شکر گزار ہیں کہ بہت خلوص و محبت کے ساتھ آپ دیر تک بیٹھے رہے اور اس عاجز کی بات سنتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کو دارین کی خوبیوں سے مالا مال فرمائے, تمام مشکلات کو اللہ تعالی آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.